ما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 63 تک 7 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب، کفار اور خدا دشمن لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ مدارات کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بوقت ضرورت بحیثیت انسان ان کی مدد اور نصرت کر سکتے ہیں، لیکن دلی لگاؤ ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات اس سے پہلے سمجھائی۔ ان آیات کریمہ میں اس بات کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ایسا کیوں ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ قلبی تعلق اور دوستی کیوں نہیں لگانی چاہیے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، اور وہ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی افعال اور اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا اس سے ایک نتیجہ بیان کیا گیا کہ صرف اہل کتاب اور کفار ہی نہیں، ہر وہ شخص تمہاری دوستی کے قابل نہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور وہ بھی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اسلامی شعائر کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے لب لباب ان آیات کریمہ کا جو بیان کیا۔ اب اس کے ضمن میں جو دوسری بات سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی کہ اے اہل کتاب، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہی کیوں ہو؟ یعنی اہل اسلام کی وساطت سے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اہل اسلام تم پوچھو، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ یہ آپ کا یعنی مسلمانوں کا، اسلام کا، مذہب کا، دین کا مذاق اڑاتے کیوں ہیں؟ کیا عیب دیکھا ہے ہمارے اندر؟ کون سی کمی ہے، کون سا نقص ہے ہمارے اندر؟ حالانکہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حالانکہ ہماری دعوت حق ہے، حالانکہ ہمارا پیغام حق ہے، اور ہمارا جو قبلہ ہے، ہماری جو سمت ہے وہ بالکل درست ہے اور اسی زاویے پہ چل رہی ہے جس پہ انبیاء چلاتے رہے ہیں۔ ہماری فکر درست ہے، ہماری ذہنیت درست ہے، پھر ہماری مخالفت کیوں؟ ہم کیوں قابل عیب؟ اگر عیب دار جاننا ہی ہے یا عیب دار ہونے کی وجہ سے قابل نفرت سمجھنا ہی ہے، کسی کو ملامت کرنا ہے تو پھر ان کو ملامت کیجئے نا جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، اللہ کا غضب نازل ہوا، جنہیں اللہ نے بندر بنایا، جنہیں اللہ نے خنزیر بنایا، جنہوں نے شیطان اور بتوں کی پوجا کی، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ رشوت ستانی کا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں سے حق کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو باطل چیزیں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت کیجئے۔ اور یہ سارے کام تو تمہارے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان قابل ملامت نہیں،
دین اسلام قابل ملامت نہیں، تمہارے اپنے افعال اور اعمال قابل ملامت ہے. ٹھیک ہے جی. اب آیات کریمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یہ جو اولیاء ہے اس کا تعلق ہے لا تتخذوا اولیاء، اے ایمان والو نہ دوست بناؤ. کن کو؟ ان لوگوں کو اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنایا. وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ اہل کتاب میں سے، یعنی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے ہیں، والکفار اور کافروں میں سے ہیں. ان لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں جی؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور ہنسی مذاق بنایا. دیکھیے یہ جو ہنسی مذاق ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ذرا بات سمجھیے گا. ایک مذاق وہ ہوتا ہے جو دل لگی کے لیے ہوتا ہے اور اس میں دروغگوئی، جھوٹ یا کسی کی تضحیک، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہوتا، محض دل لگی مقصود ہوتی ہے. ایسا مزاح شرعاً جائز ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، عمر رسیدہ تھی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے جنت میں بھیج دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اوہو بیچاری تو روتی، آنسو بہاتی ہوئی چل پڑی کہ میں تو بوڑھی ہوں. اب جب وہ چلی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان سے کہو کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یعنی جنت میں جو بھی جائیں گے وہ 33 سال کی عمر کے نوجوان ہوں گے. یعنی اس دنیا میں جو بوڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر جوان ہو کر کے جائے گا. اس لیے آپ پریشان نہ ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک مزاح فرمایا. اس میں نہ تو تضحیک مقصود ہے، نہ ہی کسی کی تذلیل مقصود ہے، نہ ہی کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں سفر جہاد پہ نکلنا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے کوئی اونٹ دے دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا. اب وہ فوری طور پہ بات سمجھے نہیں. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سفر جہاد میں یعنی معاملات کفار کے مقابلے کے کروں گا یا اونٹنی کے بچے کو سنبھالتا پھروں گا. اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں؟ لیکن یہاں مزاح ہے، دل لگی ہے، وہ آپ نے سب نے کی ہے. تو ایسی دل لگی شرعاً مباح ہے، اس کا جواز موجود ہے. لیکن ایسی دل لگی کہ جس سے کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہو، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا مقصود ہو، کسی کے جسم اور اس کے عمل کی کوتاہی کو ظاہر کرنا مقصود ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعاً جائز. اسی طریقے سے ایسا مزاح کہ جس کے اندر قرآنی آیات کی توہین ہوتی ہو، رسول اللہ کے فرمان کی توہین ہوتی ہو، دین کے کسی عمل کی توہین ہوتی ہو یا شعائر اسلام کی توہین ہوتی ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بلکہ اس طرح کی توہین کا ارتکاب کرنے والا آدمی بعض اوقات کافر ہو جاتا ہے. بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ کارٹون بناتے ہیں، اس میں داڑھی کی توہین اور تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، پگڑی کی توہین اور تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی توہین اور تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی توہین اور تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں. بعض اوقات ان کاموں کے کرنے والا کافر بن جاتا ہے. اب اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کا دور ہے. اس میڈیا کی آزادی کے پس منظر میں اگر ہم غور کریں یا اس کے پیش منظر میں ہم غور کریں تو اس کے نتائج اور اس کے جو عوامل ہیں وہ ہمارے سامنے کچھ یوں آتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی بھی نبی کی توہین کر لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی بھی مذہبی کتاب کی توہین کر لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کسی بھی مقدس ہستی اور شخصیت کی توہین کر لیتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے یہ مذہبی میڈیا کی آزادی ہے. یہ میڈیا کی آزادی نہیں ہے، یہ حقیقت میں دین کی توہین کا ایک جال ہے جو بنا گیا ہے.
اور اس کو روا رکھا گیا ہے صرف کفار کی طرف سے نہیں، اہل اسلام مسلمان لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی اس کو روا رکھتے ہیں۔ علماء کی تذلیل اور توہین، مذہب کی تذلیل اور توہین، اور یہ جو سوشل میڈیا آ چکا اس کے نتیجے میں تو بہت زیادہ اس طرح کی حرکات اور اس طرح کے نازیبا معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، نماز کی توہین کی جا رہی ہے۔ نماز ایک بدبخت پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت کر رہا ہے اور اس میں ڈانس کر رہا ہے، اور ڈانس کرتے ہوئے وہ رکوع کر رہا ہے، ڈانس کرتے ہوئے وہ سجدے کی طرف جاتا ہے۔ ایسا ذلیل آدمی بھلا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کسی مسلمان کا فعل ہے، کسی مسلمان کا عمل ہے؟ اور اس کو دیکھنے والے انتہائی بے شرمی اور بغیرتی کی بات ہے کہ اس کے گرد گرد بہت بڑا ایک حلقہ لگا ہوا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی اس حرکت پر ہنس رہے ہیں۔ کوئی ایسا غیرت مند، کوئی ایسا جرت مند آدمی وہاں موجود نہیں تھا کہ جو آگے بڑھتا اور اس کو چار چھتر لگاتا کہ کر کیا رہا ہے تو بات سمجھیں۔ تو یہ جو توہین اور تذلیل ہو رہی ہے اس وقت، دین کے ساتھ ہنسی اور مذاق ہو رہی ہے، اس کی بہت زیادہ مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے، دین کی توہین اور تذلیل کی ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ دین کے کسی مسئلے اور کسی حکم کی اس طرح توہین اور تذلیل کی جائے کہ جی نعوذ باللہ یہ تو پتھر کے دور کی باتیں ہیں، یہ تو سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو مولویوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو ملاؤں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں جی، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا ہنر میری کارکردگی، میرا فلاں میرا یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ دین کی توہین اور تذلیل پر مبنی باتیں ہیں۔ دین کی توہین اور تذلیل کی ایک صورت اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ دینداروں کے لیے ہے، جو دین پر عمل کر رہے ہیں نا ان کے لیے یہ، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ دین کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان میں سے بھی۔ کیسے کہ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا دین۔ کیسے کہ مجھے آج ایک مسئلہ پیش آیا، میرا مسلک کچھ اور ہے، لیکن میں اس مسئلے میں دیکھتا ہوں کہ میرے مسلک میں یہاں پابندی ہے، میری منشا اور میری مرضی کے خلاف ہے، میری رعایت کے خلاف حکم ہے، تو میں فوراً پلٹی کھاتا ہوں اور دوسرے مسلک کی بات کو لے لیتا ہوں کہ جی دیکھیں دین تو ان کے یہاں بھی تو دین ہے نا جی، وہاں بھی تو علماء ہیں، وہاں بھی تو بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو یہ مسئلہ میں وہاں سے لے لیتا ہوں۔ اسی کو اس انداز میں پھیلایا گیا کہ اچھی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لو، اچھی بات نہیں، اپنی مرضی کی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا، اپنی مرضی کی بات، دین کو اپنا تابع بناؤ، خود دین کے تابع نہ بنو، اصل یوں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہی فلسفہ غلط ہے، اسی فلسفے نے دین کو تباہ کیا ہے، اسی فلسفے نے دین کی روح کو بگاڑ دیا ہے۔ آج رمضان آتا ہے، رمضان کے بغیر میں جن لوگوں کو برا سمجھتا ہوں، جب رمضان آتا ہے میں انہی لوگوں کو فالو کرتے ہوئے آٹھ پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں کہ جی دیکھیں وہ بھی تو آٹھ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو صاحبان علم ہے۔ اگر وہ صاحبان علم ہے تو پچھلے 11 مہینے میں بھی وہ صاحبان علم تھے، پچھلے 11 مہینے کے ان کے مسائل کو ہم صاحبان علم نہیں سمجھتے، آج اس مسئلے کو ہم صاحبان علم سمجھ رہے ہیں۔ بیوی کو 3 طلاق بیک وقت دے دی، حنفی مولوی نے کہا جناب ہو گئی، ہاتھ سے تیر نکل گیا، اب دوڑے ایک مولوی، دوسرا، تیسرا، چوتھا عالم، 5واں مفتی، ہر ایک کے پاس گئے، کسی نے بھی روا نہیں قرار دیا، سب نے کہا جی ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، اب آپ بے اختیار ہو چکے۔ تو پھر ادھر گئے کہ جناب دیکھیں وہ بھی تو صاحبان علم ہے، وہ بھی تو اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں۔ بھائی وہ اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ دیگر معاملات میں بھی اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی تو مانو۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے گستاخی کا ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، بے ادبی کا ایک نیا انداز اختیار کیا ہے، اور یہ بے ادبی کیا ہے؟ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق دین کو اپنانا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دین کا حصہ ہے یا دین کا حصہ نہیں ہے۔ سردیوں میں سردی زیادہ لگ رہی ہے، جرابوں پہ مزہ کر لیا، کیوں جی؟ ان کے نزدیک جائز ہے، ان کے نزدیک جائز ہے، بھائی تیرے نزدیک تو جائز نہیں ہے نا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے تو کہا جی اب قصر کریں گے، کیوں جی؟ ان کے نزدیک جائز ہے۔ بھائی بات یہ کہ فالو کرنا ہے کسی
ایک کو کریں اور مستقل کریں. یہ نہیں کہ دین کا ایک مسئلہ یہاں پسندیدہ نظر آیا یہاں سے لے لیا, وہاں سے پسندیدہ نظر آیا وہاں سے لے لیا, وہاں سے پسندیدہ نظر آیا وہاں سے لے لیا, وہاں سے نظر آیا وہاں سے لے لیا, تو یوں تو دین کی کھچڑی بن جائے گی. کھچڑی نہیں بنانی, کھچڑی بس میں نے یہ المیہ ہے. یہ گستاخی اور بے ادبی, مسائل پر عمل کرنا نہیں, گستاخی اور بے ادبی کا پہلو یہاں پر یہ ہے, اور یہ بہت بڑا پہلو ہے اور یہ دینداروں میں پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جی اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا دین ڈھونڈو, جہاں سے ملے لے لو. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس چیز نے تباہ کیا ہے, اس چیز نے برباد کیا ہے. تو یہ ساری شکلیں ہیں, اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی اور تعلق. یاد رکھیے جس آدمی کا یہ فلسفہ بن جائے نا کہ اپنی مرضی کا دین ڈھونڈو, یقین کریں وہ قادیانیوں سے بھی مسائل لے گا, وہ سکھوں سے بھی مسائل لے گا, وہ ہندوؤں سے بھی مسائل لے گا. اسی لیے پھر وہ کہتا پھرتا ہے کہ دیکھیں ہم سے تو کافر اچھے ہیں نا جی, ہم سے تو عیسائی اچھے ہیں, ہم سے تو یہودی اچھے ہیں, ہم سے تو سکھ اچھے ہیں, ہندو بنیا بڑا اچھا ہے, وہ فلاں چیز میں بچہ ہے, فلاں چیز. وہ ہم سے جو اچھا کہتا ہے نا وہ پھر اسی لیے کہتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت نہیں رہتی, ایمان کی محبت نہیں رہتی. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہوں, خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کفار میں سے. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, واتقوا اللہ ان کنتم. یہ جملہ ہے, اس جملے کے اس کی قوت اور اس کے زور پہ غور کریں. مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو, مومن ہو تو بڑی بات, بہت بڑی بات. یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا ضروری ہے. وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اب ان کا دین کے ساتھ ہنسی اور مذاق کا عملی نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. توجہ, مدینہ منورہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر مشاورت فرمائی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. ایک طویل معاملہ ہے, طویل بحث ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا. الاخری نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو ایک صحابی کو رات خواب میں فرشتے کے ذریعے سے دکھائے گئے. وہ کلمات وہ لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو یہ منظر دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ عمل ہے, جاؤ جا کر بلال سے کہو آواز اونچی ہے, آواز اونچی ہے, خوبصورت ہے, ان سے جا کر کے کہو کہ یہ کلمات ہیں, ان کلمات کو نماز کا جب وقت ہو تو یہ دہرا دیا کرو تاکہ لوگ ان کلمات کو سن کر کے نماز کے لیے آئیں. ٹھیک ہے جی, یہ خلاصہ. اب وہ کلمات دہرائے جانے لگے اور وہ پھر آگے معاملات ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی اور دیگر صحابہ کرام میں, اور وہ ساری تفصیل ہے, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں جو اصل بات کی طرف جانا چاہتا ہوں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو دہرانا شروع کیا. اب جب دہرانا شروع کیا, پہلی دفعہ ہوا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, تو مدینہ منورہ میں بچے جو تھے نا, بچے خاص طور پہ یہودیوں کے بچے, وہ ان کلمات کو سن کے نا بڑا حیرت اور استجاب میں ڈوب گئے کہ کیسی کلمات ہے کہ جو مخصوص وقت میں, ایک وقت میں, پھر کچھ دیر کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر کہے جاتے ہیں. اب انہوں نے اس کی نقل اتارنا شروع کر دی. ان میں ایک شخص تھے, ایک بچہ تھا, ابو محذورہ اس کا نام تھا, ابو محذورہ. وہ ان کلمات کو اونچی اونچی آواز سے دہرایا کرتا, پر آواز میں خوبصورت تھی. اب بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتارا کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن تک یہ خبر ملی کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں, بچے اس طرح کر رہے ہیں. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ ادھر بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھ رہے ہیں اور ادھر کچھ بچے ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا ان سب بچوں کو بلاؤ, ان بچوں کو بلاؤ. وہ سارے بچے بھاگ گئے, ایک ابو محذورہ وہیں کھڑے رہے. آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ لے کر آئے, کہا کیا پڑھ رہے تھے, ذرا میرے سامنے پڑھو. اب وہ ڈرے, ہچکچائے, نہ بولیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بولو تو صحیح نا, جو الفاظ بول رہے تھے وہ بولو. تو اس نے حضرت محذورہ رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کر دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بولنا شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تھوڑا سا دھیمی آواز میں بولا, لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ میں پہنچے نا تو بالکل آواز کو مدھم کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذرا اونچی آواز سے بولو. اب وہ ڈر بھی گئے اور پھر اونچی آواز سے بولا بھی. پہلے دو دفعہ انہوں نے آہستہ بولا, اللہ کے رسول نے فرمایا اونچی آواز سے بولو, انہوں نے اونچی آواز سے بول دیا. اب اس کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حاجی اور اللہ اکبر پوری اذان انہوں نے سنا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا
تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اسی وقت اسلام قبول کر گئے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسری دفعہ اللہ کے رسول نے ڈانٹ کر مجھے کہا تھا نا کہ اونچی آواز سے بولو اشہد ان محمد رسول، جب اونچی آواز سے میں نے بولا تو میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ جن کلمات کو بولتے ہوئے میں ہچکچا رہا ہوں، یہ کلمات کہیں برحق تو نہیں، سچے تو نہیں. بس یہ سوچ میرے اندر پیدا ہوئی. اذان ختم ہوتے ہوتے کلمات ختم ہوتے ہوتے میرے دل میں ایمان کی محبت بیٹھ گئی. پر پھر ایمان قبول کر لیا انہوں نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ میں بطور مؤذن مقرر کیا اور مکہ مکرمہ میں چلے گئے. اچھا، اب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں جب گئے تو وہاں پر یہ اذان پتہ کیسے کہا کرتے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے 2 دفعہ آہستہ بالکل دھیمی آواز، پھر 2 دفعہ اونچی آواز سے بولا کرتے ہیں، اور مرتے دم تک انہوں نے اسی طرح اذان پڑھی ہے. کہا چونکہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایسے پڑھی تھی تو میں ایسے پڑھوں گا. اسی سے بعض علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے. ترجیع کا مطلب کیا ہے کہ ان الفاظ کو اشہد ان محمد رسول اللہ کو 4 دفعہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت عمل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو جائز ہے لیکن سنت نہیں. سنت وہی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام اذان میں کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. پر تو حضرت ابو محذورہ کا یہ عمل اس وقت بظاہر اذان کی نقالی اور مذاق تھا. اذان کی نقالی اور مذاق تھا. یہ تو تھا ابو محذورہ کا واقعہ. لیکن عام جو یہودی تھے، بڑے یہودی عمر کے لحاظ سے بڑے، وہ اس کو باقاعدہ طور پہ مذاقاً ان کلمات کو کہا کرتے تھے اور ان کلمات پر لب کشائی کیا کرتے تھے. مثلا ایک شخص تھا اور جب حی علی الصلاۃ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا جاتا حضرت بلال کی طرف سے تو وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا احرق الکاذب، نعوذ باللہ، جھوٹا جل جائے، جھوٹا جل جائے. یعنی وہ اذان دینے والے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کو جھوٹا سمجھتا رہا. ہوا یہ کہ اس کی باندی ایک دن گھر میں، اس کے گھر میں آگ باہر سے لے کر آئی جلانے کے لیے چولہے وغیرہ میں، تو اس آگ کی کہیں کوئی چنگاری اڑ کر کے ایک طرف کو گری اور وہاں آگ بھڑک اٹھی اور پورا کا پورا اس کا آشیانہ، پورا کا پورا اس کا گھر جل گیا، جس میں وہ شخص بھی، یہودی بھی شامل تھا جو کہتا تھا احرق الکاذب، جھوٹا جل جائے. اللہ نے جھوٹے کو جلا دیا، اللہ نے جھوٹے کو جلا دیا. تو بہرحال اس آیت کریمہ کے پس منظر میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی کافر اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، نام نہاد مسلمان، جنہیں اذان سے تکلیف ہوتی ہے. ایسے بے شرم اور بے غیرت پائے جاتے ہیں. سندھ میں پچھلے دنوں کے اندر ایک جج نے باقاعدہ طور پہ اپنے قریب مسجد کے اندر اذان پہ پابندی لگائی کہ یہاں اذان اسپیکر میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. اللہ کی شان ایسی کہ وہاں پر مسجد کے مولوی صاحب غریب آدمی وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں جناب، اذان ہوگی اسپیکر میں ہوگی، کوئی مائی کا لال ہم سے اذان کی آواز کو نہیں چھین سکتا، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، ہم اس کے خلاف کیس کریں گے، عدالت میں جائیں گے. عدالت میں گئے، اللہ نے کامیابی سے جو ہے وہ نوازا، اور اس جج کی بات کو عدالت نے غلط تسلیم کیا اور اس کا وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا. اگرچہ یہ فیصلہ کوئی درست فیصلہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک وقتی طور پر وہاں کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ ان کا ایک معاملے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، اللہ نے ان کی لاج رکھی. تو دین کا مذاق اڑانا، خاص طور پہ نماز کا مذاق، اذان کا مذاق اڑانا نماز کا، یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی موجود ہے. فرمایا جو لوگ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہو بھلا وہ تمہاری دوستی کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں. اب اگلی آیات میں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب تم ہم میں کون سا عیب دیکھتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. آپ کہیے کہ اہل کتاب تم ہم میں
برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر ان سب پر ایمان لائے ہیں اور وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور تم میں اکثر بد کردار ہیں. ہمارے اندر عیب نہیں ہے, عیب تمہارے اندر موجود ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ ٹیررسٹ ہے, ہمیں کہا جاتا ہے یہ کون ہے, دہشت گرد ہے, جبکہ دہشت گردی خود کر رہے ہیں. صومالیہ میں دہشت گردی کس نے کی, عراق میں کس نے کی, شام میں کون کر رہا ہے, فلسطین میں کس نے کی, ہاں جی, کشمیر کے اندر کون کر رہا ہے, افغانستان کے اندر کس نے کی, ایران کی طرف کون میلی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات کون کر رہا ہے, کیا مسلمان کر رہے ہیں؟ نہیں, وہی کر رہے ہیں جن کو اہل کتاب کا سمجھا جاتا ہے, وہی کر رہے ہیں جن کو یہ اپنے لیے دعویٰ ہے کہ ہم دنیا کے پرامن ترین, مہذب ترین اور انتہائی اعلیٰ ثقافت اور تہذیب کے حامل لوگ ہیں. اور مسلمان تو اجڑ, بدو اور ٹیررسٹ اور پتھر کے دور کے لوگ اور ناسمجھ لوگ ہیں. ان کے پاس تو عقل و شعور نہیں, ان کے پاس علم اور فہم نہیں. ہمارے پاس سائنس, ٹیکنالوجی, ہر چیز ہمارے پاس موجود, معاشی طور پہ استحکام موجود. تو لہٰذا یہ جو بات ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان اکثرکم فاسقون, اکثر بد کردار تمہارے درمیان ہے. ہاں رہا مسئلہ عیب کی بات, اگر عیب کی وجہ سے نفرت کرنی ہے تو عیب ہمارے اندر نہیں. سنیے, قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ, آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بدتر جزا پانے والے لوگ کون ہیں. کیا مطلب یہ کہ اہل ایمان بدتر نہیں, ان سے بدتر لوگ کون ہیں. فرمایا من لعنہ اللہ, وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, وغضب علیہ, اور جن پر وہ غضبناک ہوا, وجعل منهم القردۃ, اور جن کو ان میں سے بندر بنایا, والخنازیر, اور سور بنا دیا, وعبد الطاغوت, اور جنہوں نے شیطانوں کی پرستش کی. اولئک شر مکانا, یہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ برا ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور یہ سیدھے راستے سے بہت دور نکلے ہوئے ہیں. اور یہ سارے کے سارے کام کس کے اندر پائے جاتے ہیں, اہل کتاب کے اندر. اچھا پھر اگلی بات, وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اہل کتاب میں سے ہی کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں, باطناً ان کا ایمان نہیں. ان کے متعلق کہا جا رہا ہے, یعنی جن کو منافق کہتے ہیں. فرمایا جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور کفر لے کر جاتے ہیں. کیا مطلب یہ جس حالت میں آتے ہیں اسی حالت میں واپس جاتے ہیں. آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ صرف اس زمانے کے منافق نہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تبلیغ بھی کرتے ہیں, حج بھی انہوں نے کیے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن یقین کریں ان کی نیچر نہیں بدلتی, مزاج نہیں بدلتا, فطرت نہیں بدلتی, ویسی کی ویسی طبیعت ہوتی ہے. دروغ گوئی, دھوکہ بازی, کسی کے ساتھ بد اخلاقی, بد کلامی, فحش گوئی, یہ سب کچھ ان میں پایا جاتا ہے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون, جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اگلی بات, عام مزاج اہل کتاب کا کیا ہے. فرماتا ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت, اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر لوگ گناہگار ہیں. اسم وہ گناہ جس کا اثر انسان کی ذات تک محدود ہو. اکثر لوگ وہ ہوں گے جو خود اپنی ذات تک محدود گناہ کرتے ہیں, اور صرف اپنی ذات تک ہی نہیں بلکہ اگلی بات والعدوان, اور زیادتی بھی کرتے ہیں, یعنی ایسے گناہ بھی کرتے ہیں جن کا اثر عوام پہ بھی پڑتا ہے. نمبر 3 واکلهم السحت, اور جن کی روحانی خوراک یا روحانیت پر اثر انداز ہونے والی چیز لقمہ حرام ہے, اس کا بھی وہ ارتکاب کرتے ہیں, یعنی حرام خور بھی ہیں. حرام یہ 3 اعمال بتلائے, ایک ذاتی گناہ, دوسرا وہ گناہ جن کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے, تیسرا حرام خوری. فرمایا یہ 3 قسم کے گناہ اکثر اہل کتاب کر رہے ہیں, اور یہی 3 قسم کے گناہ آج بہت سارے مسلمان بھی کر رہے ہیں. لبئس ما كانوا يعملون, بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں. اب اگلی بات, یہ تو تھی عوام کی بات. اب اہل علم کی بات, اہل کتاب میں سے اہل علم کی بات, اور آج یہی حال امت مسلمہ کے علماء کی بھی ہے. کیا حالت ہے؟ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, کاش بھلا
ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں منع کرتے؟ وجہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس میں مبتلا ہے۔ اگر وہ انہیں منع کریں گے تو لوگ انگلی اٹھائیں گے، مولوی صاحب آپ خود بھی تو کر رہے ہیں۔